اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 123 شروع ہو رہا ہے۔ 14واں پارہ ہے، سورہ نحل ہے، آیت نمبر 84 سے سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی امتیں بھیجی، اور ان امتوں کے پاس کوئی نہ کوئی نبی رسول بھی تشریف لائے۔ نبیوں نے اپنی اپنی امت کو توحید کی دعوت دی، اپنی نبوت کا پیغام سنایا۔ کچھ نے مانا، کچھ نے مذاق اڑایا۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں کو سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ حجتیں وہاں بھی پوری کرے گا۔ قیامت کے دن ایک آخری حجت یہ ہوگی، ہر امت کے سامنے ان کا نبی بطور گواہ بن کر کھڑا ہوگا۔ وہ نبی گواہی دے گا، یا اللہ اس نے تو پیغام قبول کیا تھا، اس نے مذاق اڑایا تھا۔ جب نبی گواہی دیں گے تو بس پھر ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی کافروں کو۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر کافروں کو اجازت نہ ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ ہی ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، جب یہ ظالم لوگ اپنا اصل عذاب دیکھ لیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، پھر ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ عذاب بڑھ تو سکتا ہے لیکن عذاب میں تخفیف نہیں ہو سکتی۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی ان کافروں کو مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، آج مشرک اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کو اپنا شریک بناتے ہیں۔ تو جب قیامت کا دن آئے گا، یہ شریک، یہ عبادت کرنے والے، یہ مشرک جب اپنے معبودوں کو دیکھیں گے، قالوا ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، بول اٹھیں گے، اے ہمارے پروردگار یہ ہیں ہمارے شریک، الذی کنا ندعو من دونک، جن کو ہم تیرے علاوہ پوجتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو وہ جو معبود ہیں نا ان کے، وہ یہ بات ان کے منہ پر دے ماریں گے، وہ ڈال دیں گے ادھر ہی، بکواس کرتے ہیں یہ، ہماری کہاں عبادت کرتے تھے یہ۔ اور کیا کہیں گے؟ اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور اس دن وہ اللہ کی بارگاہ میں اطاعت ڈال دیں گے۔ آج بھی کریں گے نہیں، یا اللہ مہربانی فرما، ہم تو تجھے ہی معبود مانتے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو جو انہوں نے معبود گھڑے ہوئے تھے نا، وہ سب گم ہو جائیں گے، نہ وہاں کوئی حبل ہوگا، نہ کچھ، کوئی شے نہیں ہوگی۔
یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ جو بت ہیں یہ کیسے ان کے منہ پر دے ماریں گے؟ جوابی کارروائی کیسے کریں؟ کیسے کہیں گے انہم لکاذبون؟ اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتوں کو بھی زبان عطا کرے گا۔ سورہ یونس کے اندر بھی میں اس کو بیان کر چکا ہوں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے اور لوگوں کو بھی روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے، بما کانوا یفسدون، اس لیے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے نا۔ اچھا، پہلے بیان ہوا کہ ہر امت کا نبی بطور گواہ کھڑا ہوگا، اب پھر اسی بات کو ایک اور انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے، ہر گروہ میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے جو انہی میں سے ہوگا اور ان کے خلاف گواہی دے گا۔ پھر یہ جو ہیں نا کافر لوگ، یہ پیپاں کریں گے نا، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، تو محبوبہ ہم تم کو پھر ان نبیوں کی حمایت میں ان امتوں کے خلاف گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ سرکار کی گواہی پر فیصلے ہوں گے۔ سورہ نساء میں بھی یہ بات گزر چکی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، محبوبہ اس دن کا نظارہ تو دیکھنے والا ہوگا نا، جب ہم ہر امت کا ایک گواہ کھڑا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر ہم ان پر تجھے گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ وہ حدیث شریف بھی میں نے اس وقت سنائی تھی دوسرے پارے کی تفسیر میں۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے اللہ پوچھے گا، ہاں بھئی تم نے مجھے مانا نہیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس تیرا پیغام ہی نہیں آیا۔ اللہ فرمائے گا میرا نبی نوح نہیں آیا تھا تمہارے پاس؟ یا اللہ کوئی نہیں آیا۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو بلائے گا، پیارے نوح کیا تو نے ان تک میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ یا اللہ پہنچایا تھا۔ قوم کہے گی جھوٹ جھوٹ جھوٹ، یا اللہ کوئی نہیں اس نے پیغام پہنچایا۔ اگر اس نے پیغام پہنچایا ہے تو اس کو کو گواہ پیش کرے۔ تو نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے بالکل یا اللہ، تیرے محبوب کی امت میری گواہ ہے۔ اللہ امت مصطفیٰ کو بلا لے گا، ہاں بھئی کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ بالکل یا اللہ پہنچایا تھا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ وہ آگے سے کہیں گے یا اللہ دیکھ کتنا جھوٹ، ان سے پوچھ امت مصطفیٰ سے کہ کیا تم اس وقت تھے بھی صحیح؟ یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یہ گواہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ پوچھے گا ہاں بھئی تم گواہی کس بنا پر دے رہے ہو؟ یا اللہ تو نے اپنے محبوب پر قرآن نازل فرمایا، تو نے اپنے محبوب کو دکھایا بتایا، ہمیں محبوب نے سنایا، تو یا اللہ ہم تو تیرے محبوب کی گواہی پر گواہی دے رہے ہیں۔ ہماری گواہی پر امت مصطفیٰ کی گواہی پر جرا ہوگی، لیکن سرکار کی گواہی پر کوئی جرا نہیں ہوگی۔ اب اسی بات کو یہاں بھی سنیے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم ہر گروہ میں سے انہی میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے کہ ان پر گواہی دے گئے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اے محبوب ہم تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ محبوب یہ گواہی کس بنا پر دیں گے؟
کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تو نوح علیہ السلام کی امت کو نہیں دیکھا، اس زمانے میں تو نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ عیسیٰ کے زمانوں میں تو سرکار نہیں تھے۔ سرکار کس بنا پر گواہی دیں گے؟ اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہی بیان ہو رہی وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، محبوب ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے۔ کیسی کتاب؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا یہ روشن بیان ہے۔ چونکہ اس کتاب کے اندر پچھلی امتوں کے قصے بھی مذکور ہیں۔ محبوب تو قرآن پڑھتا جاتا تھا تو پچھلی امتوں کو بھی دیکھتا جاتا تھا۔ وَہُدًى، اور یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو تقریباً ہر خطیب جمعہ کے خطبہ میں پڑھتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، کسی کا حق نہیں مارنا، والاحسان، بلکہ اس سے بڑھ کر احسان کا حکم دیتا ہے، بھلے کا حکم دیتا ہے، دوسرے کا بھلا کرنا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو رشتہ دار ہیں نا ان کو دینے کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ رشتہ داروں کے حق حقوق ادا کرنے ہیں، قریبی خواہ رشتہ دار ہوں خواہ پڑوسی ہوں، ان کے جو حق ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ روکتا ہے، منع کرتا ہے بے حیائی سے اور بری بات سے اور سرکشی سے، بغاوت سے۔ بے حیائی تو بے حیائی ہوتی ہے، خواہ چھپی ہو خواہ ظاہری بے حیائی ہو، اللہ اس سے منع کرتا ہے۔ اور منکر سے بھی اللہ منع کر۔ یہ منکر کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کو فطرت بھی برا مانے، یہ بھی بری چیز ہے۔ ہر گروہ، ہر مذہب، ہر ملت کے اندر جو چیز بری ہے اسے منکر کہا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا ہر جگہ برا ہے، فراڈ کرنا ہر جگہ برا ہے، دھوکہ دینا ہر جگہ برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں منکر سے اور سرکشی سے، بغاوت سے روکتا ہے۔ یعظکم، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد کرو۔ یہ حکم ہے، اس کو یاد کرو، نصیحت حاصل کرو۔ اور دیکھو وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم کسی کے ساتھ کوئی عہد کرو، معاہدہ کرو، اور اس میں اللہ کو بھی ضامن تم نے بنایا ہو، تو پھر اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ درمیان میں اللہ آیا ہے نا، تو اس لیے اس کو پورا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو نہ توڑو ان کو پکا کرنے کے بعد۔ اللہ دی قسم ہے میں انج کراں گا، انج کراں گا، قسمیں، پکی قسمیں کھانے کے بعد خبردار مت توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، کیونکہ قسم اٹھانے کے بعد تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن بنا لیتے ہو، تم نے ضامن بنایا ہوا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ مکہ شریف میں ایک دیوانی عورت تھی، اس کا کام یہ تھا، بیچاری سارا دن سوت کاٹتی رہتی، اور شام کے وقت نا اس سوت کو نا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ ساری محنت ضائع گئی نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، اور نہ ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے توڑ دیا اپنا سوت، من بعد قوہ، اس کو مضبوط بنانے کے بعد، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ، ایسے مت بن جاؤ۔
تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو بناتے ہو دخلا بینکم، آپس میں نا ایک بہانہ بناتے ہو، ایک بہانہ بناتے ہو، قسم اٹھاتے ہو، بہانہ ہے کس چیز کا؟ ان تکون امتن یا اربع من امہ، قسم اس لیے اٹھاتے ہو کہ دنیاوی طور پر ایک گروپ دوسرے گروپ سے زیادہ فائدے میں رہے۔ یہ قسم کیوں اٹھاتا ہے بندہ؟ تاکہ میں قسم اٹھا کر اس سے کچھ مال حاصل کر لوں، فائدہ اٹھانے کے لیے کرتے ہو نا، تو اللہ کا نام اس طرح تو استعمال نہ کرو نا۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے۔ اگر تم نے قسم توڑی تو اس کی تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی، کیونکہ اللہ کو ضامن بنایا نا تم نے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ضرور تم پر صاف صاف واضح کر دے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، جس مسئلے میں بھی تم آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ میں پیسے لینے نہیں دے کروں، نہیں لینے جی، قسم اٹھائی نا درمیان میں، تو یہ اختلاف ہو گیا نا، اس کا بھی فیصلہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا۔ یہ کوئی نہ سوچے کہ میں قسم اٹھا کے چھوٹ جاؤں گا، نہیں، اللہ کو ضامن بنایا ہے، یہاں بچ گئے ہو تو آگے پیسے دینے پڑیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا تم کو ایک ہی امت۔ وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اب بندے کے اندر اللہ نے استعداد رکھی ہے، تو جس کے اندر استعداد ہے نا گمراہی والی، جان بوجھ کے گمراہی کے رستے پر چلتا ہے، پھر اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کے اندر اللہ نے استعداد رکھی ہے نا نیکی والی، اس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ ولیکن اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم ضرور بالضرور پوچھے جاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، پھر وہی الفاظ ہیں، اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو آپس میں ایک بیہودہ بہانہ، بے اصل بہانہ نہ بناؤ۔ پھر جب تم قسم اٹھاؤ گے کوئی اور بھی تو دیکھے گا نا، وہ کہے گا اس نے بھی جھوٹی قسم اٹھائی تھی، تو اس کا کیا بگڑا؟ چلو ہم بھی جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، پھر پھسل جائے گا کوئی قدم اسے ثابت کرنے کے بعد، قدم جمانے کے بعد پھر کوئی پھسل جائے گا، لغزش کھا جائے گا، وہ بھی اسی کی پیروی کرتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھائے گا۔ وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں برائی عذاب چکھنا پڑے گا اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی راہ سے روکا ہے، جھوٹی قسم اٹھائی، دوسرے کو موقع مل گیا تو وہ بھی اللہ کے رستے سے رک گیا نا، تو تم سبب بنے نا، تو تمہیں اس کا پھر نا اس کی بھی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد پر تھوڑے سے پیسے نہ لو۔ عدالتوں میں لوگ بیٹھے ہیں، روزانہ جھوٹے گواہ پیش ہوتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ایسے نہ کرو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، تم جھوٹی قسم کے پیسے لیتے ہو نا، تو بے شک اللہ کے پاس جو ہے نا وہ اس سے کہیں بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ما عندکم ینفد،
جو تمہارے پاس ہے نا وہ فنش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ تو باقی ہے نا۔ تم کیوں نہیں پھر اللہ کے خزانے کی تلاش کرتے؟ کیوں نہیں اللہ کے حکم پر چلتے تاکہ اللہ تمہیں اپنے خزانوں سے عطا فرمائے؟ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم ضرور صبر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے، اجرہم، ان کا اجر، کیسا؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب ادھر دیکھنا میری طرف، ایک بندے نے کام کیے ہیں 15، ایک نیکی کا کام ہے، ایک اس سے اچھا کام ہے، ایک اس سے اچھا کام ہے، ایک اس سے اچھا کام ہے، اور 15 کام سب سے اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی کیا کرے گا؟ ان کا اجر تو تھوڑا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں میں جو سب سے بہترین ہے نا وہ اجر عطا فرمائے گا۔ ذرا اللہ کی راہ میں چل کے تو دیکھو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی اچھے کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو۔ پتہ چلا ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور بالضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ کہاں؟ قبر میں اور حشر میں۔ نیکی کرے مرد ہو یا عورت، لیکن مومن ہو، اس کا اجر ضائع نہیں جائے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ضرور بھی ضرور ان کا اجر ہم بدلہ دیں گے۔ کون سا؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے تھے نا ان میں جو حسین ترین ہے نا وہ بجر عطا فرمائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم قرآن پڑھو، قراءتا ماضی کا صیغہ ہے، بظاہر یوں لگتا ہے جب تم قرآن پڑھ چکو، لیکن قرآن کریم میں کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں صیغہ ماضی کا استعمال ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے اردتم محذوف مانا جاتا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ وَإِذَا أَرَدْتُمُ الْقِرَاءَةَ، وَإِذَا أَرَدْتُمْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو پھر کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ کی پناہ مانگو۔ کس کے حربوں سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کی حرکتوں سے، اس کے حملوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ ایک مولوی صاحب تھے تو دوسرے ہی، وہ قرآن پڑھتے تھے نا تو قرآن کی آیات پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ پڑھتے تھے۔ جی اللہ نے تو کیا فیضا قرأت القرآن، جب قرآن پڑھ چکو پھر اعوذ باللہ پڑھو۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی میں ایک بار بھی ایسا نہیں محسوس ہوتا، نہیں معلوم ہوتا کہ سرکار نے یہ تعوذ جو ہے یہ قرات کے بعد کے، بلکہ نہیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار اعوذ باللہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، کیوں پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی پناہ شیطان کے کرتوتوں سے، حملوں سے؟ اس لیے کہ ایمان والوں پر اس کا زور نہیں چلتا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اللہ پر توکل کرتے ہیں ان پر بھی شیطان کا زور نہیں چلتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، بے شک شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے یتولونہ، جو اس کے ساتھ یاری لگاتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ والذین ہم بہ مشرکون، اور ان لوگوں پر زور چلتا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک بنایا کرتے ہیں، شرک کرنے والوں پر بھی اس کا زور چلتا ہے، اور جو شیطان سے یاری لگاتے ہیں اس پر، ورنہ اللہ والوں پر، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ قرآن کریم میں ایسا بھی ہوا ہے کہ
پہلے کوئی حکم آیا بعد میں منسوخ ہو گیا۔ تو کافر اس پر مذاق اڑایا کرتے تھے، کافر۔ اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اگلی آیات ہے نا، یہ یہودیوں کے مقابلہ میں کہی گئی ہیں، کیونکہ مکہ والے جو سوال کرتے تھے نا سرکار پر، یہ یہودی ان کو سکھاتے تھے نا، اب یہودیوں کی طرف تخاطب ہو رہا ہے۔ تو کہتے تھے یہ اگر یہ نبی ہوتا تو یہ حکم بدل تھوڑا جاتا۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، تو یہ کافر کہتے ہیں اور تم تو اس کو گھڑ لیتے ہو، خود آیتیں بناتے ہو یہ۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ اب اللہ کہتا ہے محبوب اس کا جواب، قل، فرما دے حبیب، نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں گھڑتا، یہ تو پاک روح جبریل علیہ السلام اس کو تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں، میں نہیں گھڑتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے وایا جبریل علیہ السلام۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اس سے ایمان والوں کو پکا رکھے، ثابت قدم رکھے۔ وَهُدًى، اور یہ ہدایت ہے، وَبُشْرَى، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، وہ ایک الزام یہ بھی لگاتے تھے کہ مکہ شریف میں ایک آدمی رہتا تھا، لوہار ٹائپ، سرکار کبھی کبھی اس کے پاس جا بیٹھتے تھے۔ تو کافر کہتے تھے اے جڑا اودے کول جا کے بہندا ہے نا، یہ ایتاں او بنا بنا کے انہاں نوں سکھاندا ہے۔ یہ کوئی انسان ہے، وہ کہتے تھے اس نے گھر کے اندر کوئی انسان چھپا رکھا ہے، اس سے سنتا ہے پھر آگے بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قربان جاؤں محبوبہ تیری عظمت کے۔ آج کے سیاستدان ہیں، ان پر الزام لگتے ہیں تو جواب ان کے ورکر دیتے ہیں، ان کے چیلے جواب دیتے ہیں، لیکن محبوبہ الزام تجھ پر لگتا تھا، جواب پروردگار عطا فرماتا تھا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور بے شک ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، کہ یہ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، بے شک اس محمد کو کوئی بشر سکھاتا ہے آن کے۔ تو اللہ فرماتا ہے عقل کرو، وہ جو لوہار ہے نا، وہ بندہ جو ہے، لسان الذی یلحدون الیہ، اس کی زبان جس کی طرف یہ اسے منسوب کرتے ہیں، اس کی زبان تو اعجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ تو عربی مبین ہے، واضح عربی زبان ہے نا، وہ کیسے ایسی شاندار عربی بنا سکتا ہے جس کی زبان اپنی عربی نہیں؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو ایمان رکھتے ہیں، اس تجسس میں ہیں کہ ہمیں اللہ کا رستہ ملے، پھر رستہ بھی اللہ ان کو دکھاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھو ذرا، اپنی طرف غور کرو، مدرسے کے اندر طلباء آتے ہیں، استاد کا کام تو پڑھانا ہے نا، وہ پڑھاتا ہے، سبق بیان کرتا ہے، اور ایک طالب علم بڑی توجہ کے ساتھ استاد کا سبق سنتا ہے کہ میں نے اس کو سمجھنا ہے، اور دوسری طرف بیٹھا تو کلاس میں ہے لیکن چھپا کر وہ موبائل پر گیمیں کھیل رہا ہے، اس کا دھیان ہی کسی اور طرف ہے۔ کیا اس کو سبق یاد ہوگا؟ نہیں یاد ہوگا۔ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ بس اسی طرح وہ بندہ جو محنت کرتا ہے اللہ کا رستہ لینے کے لیے، اس کو اللہ راہ دکھاتا ہے، اور جو محنت دوسری طرف کی کرتا ہے، اللہ رسول کی دشمنی کی، پھر اللہ اسے گمراہ بھی کرتا ہے۔ انما
یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ جھوٹ باندھتے ہیں یہ وہی ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس آدمی نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ہاں ایک استثنائی صورت ہے، ایمان لے آیا لیکن کسی نے کہا میں تجھے جان سے مار دوں گا، بکواس کر، اللہ اور رسول کے خلاف بات کر، کلمہ کفر زبان سے نکال، اب اس کے دل میں ایمان ہے لیکن اس کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ تو کلمہ کفر کہہ۔ اگر دل میں ایمان ہونا تو اللہ پھر اسے پکڑے گا بھی نہیں۔ الا من اکرہ، مگر وہ جو مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس آدمی کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا، جس کے دل کے اندر کفر ہے، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر ہے اللہ کی طرف سے غضب، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب۔ ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب جانا آخرت کے بدلے، آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو پسند کیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ مور لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وَسَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم، بے شک، انہم فی الآخرۃ، بے شک یہی لوگ آخرت میں، ہم الخاسرون، یہی گھاٹا پانے والے ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، ستائے جانے کے بعد، ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا۔ ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، تو تیرا رب، بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو مہاجرین پر ظلم توڑے گئے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا، جہاد کیا تو اللہ ان کے لیے اجر دے گا۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے ایمان قبول کیا، پھر فتنے میں پڑ گئے، یعنی کفر اختیار کر لیا، کفر اختیار کرنے کے بعد پھر توبہ کر لی، پھر انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن آئے گی ہر جان وہ اپنی طرف سے جھگڑا کرے گی، ہر جان جھگڑا کرے گی۔ نیک بھی کہیں گے یا اللہ ہمیں اجر دے، گناہگار بھی کہیں یا اللہ اساں نے گناہ کیتے ہی کوئی نہیں۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، اور بیان فرمائی ہے اللہ نے مثال ایک بستی کی۔ یہ بستی کون سی ہے؟ مکہ شریف۔ کانت آمنتن، یہ امن والی تھی۔ کتنے امن والی تھی کہ اور علاقوں کے لوگوں کو دن دہاڑے ڈاکو لوٹ لیتے تھے،
لیکن مکہ شریف کے لوگوں کی طرف ڈاکو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، اتنے امن والی تھی، مطمئنہ، بڑے اطمینان سے رہ رہی تھی۔ یاتیہا رزقہا، اس بستی کے پاس اس کا رزق آ رہا تھا، راغدن، بغیر کسی رکاوٹ کے، من کل مکان، ہر جگہ سے۔ یہ مکے والوں کی مثال ہے۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے پھر اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، سرکار کا انکار کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو پہنایا ان کو اللہ نے بھوک اور ڈر کا لباس، ڈر کا لباس پہنایا۔ قحط نازل ہو گیا مکہ شریف میں، بما کانوا یصنعون، بدلہ ہے اس کا جو یہ کیا کرتے تھے۔ قحط آ گیا، اب بیچارے بڑے پریشان، اخیر وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر، چل پیارے محمد دعا تو کر دے، اللہ قحط دور کر دے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، بے شک آ گیا ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پکڑ لیا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا رزق، اس میں سے حلال پاک رزق کھاؤ۔ یہ تم جو اپنی طرف سے حرام کر لیتے ہو نا، یہ مت کرو۔ پیچھے آیا ہے نا سورہ نام میں بھی، وہ صائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ جانوروں کو حرام کر دیتے تھے، اللہ کہتا ہے یہ تو پاک طیب ہے، اللہ کا نام لے کر ذبح کرو اور کھاؤ ان کو۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ تو سب سے بڑی نعمت تو سرکار ہے نا اللہ کی، تو سرکار کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ دیکھو، انما حرم علیکم المیتہ، بے شک اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار کو، والدم، اور بہتے خون کو، ولحم الخنزیر، اور سور کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور اس جانور کو جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ ہم ذبح کرتے ہیں تو کس کے نام پر ذبح کرتے ہیں؟ اللہ کے نام پر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی اس پر رسول اللہ کا نام بھی، بسم رسول اللہ کہے گا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ تو جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ بھی ہم نے تم پر حرام کیا ہے۔ ہاں، فمن اضطر، پس جو مجبور ہو جائے، بھوک بڑی لگی ہے، سوائے سور کے گوشت کے کوئی اور چیز کھانے کو ہے ہی نہیں، تو جو مجبور ہو جائے، غیر باغن، لیکن ایک بات ہے، وہ اس کی خواہش نہ کرتا ہو، دل نہ کرتا ہو سور کھانے کو، نہ، ولا عادن، نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، بس اتنے لقمے لے سکتا ہے جس سے جان بچ جائے، اس تو ود نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، جو جھوٹ ہے نا اس کو نہ بیان کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ تفتروا علی اللہ الکذب، کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، اللہ نے کب ان کو حرام کیا ہے؟ تمہاری زبانیں کہتی ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ کا افترا باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، یہ تھوڑا سا سامان ہے ان کا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، وہ کہتے تھے نا جی یہ تو اللہ نے حرام کیے ہیں نا، اور میں اللہ نے کہاں حرام کیے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے وہ
یعقوب علیہ السلام نے نہیں کچھ حرام کر لیا تھا؟ اونٹ کا گوشت انہوں کو اچھا نہیں تھا ان کے لیے، ڈاکٹر کہتے نا شے نہیں کھانی، شے نہیں کھانی، تو انہوں نے کہا تھا میں اس کو نہیں کھاؤں گا، انہوں نے ضد کی تو اللہ نے ان کی ضد کی وجہ سے یہ اونٹ کا گوشت نا، جیسے کہ سورہ نساء کے اندر گزر چکا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں پر حرمنا، ہم نے حرام کیا تھا، ما قصصنا علیک من قبل، جو اس سے پہلے تمہیں ہم سنا چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں، وما ظلمناہم، ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کر لیا جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، ثم تابوا، پھر انہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو سنوار لیا، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام کانا امہ، یہ پوری امت تھے، اکیلے ہی تھے لیکن پوری امت تھے، ایک معنی اس کا امام بھی ہے، وہ امام تھے، امام تھے، قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے، حنیفہ، حنیف تھے، حنیف کون ہوتا ہے؟ ہر باطل سے الگ، وہ حنیف تھے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرک نہیں تھے، یہ مکے والے کہتے تھے نا ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، فرمایا وہ تو مشرک نہیں تھے، تم ان کے طریقے پر کیسے ہو؟ شاکرن لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اجتباہ، اللہ نے اسے چن لیا، وہداہ، اور ان کو ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھے رستہ کی، سیدھا رستہ اللہ نے ان کو دکھایا، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور بے شک ہم نے ان کو دنیا میں دی بھلائی، دنیا میں بھی دیکھو نا کیسی ٹور عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ آج بھی ہر مذہب والے کہتے ہیں ہم تو ابراہیمی ہیں، ابراہیمی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام تو سب کے پیشوا ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوگا، ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر ہم نے تیری طرف اے محبوب وہی فرمائی، أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو بھی اسی رستے پر چل جس رستے پر ابراہیم چلتے تھے، حنیفہ، جو مشرک نہیں تھے، ہر باطل سے الگ تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یہودیوں کے لیے بھی نا شروع میں جمعہ کا دن متبرک تھا، پھر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر ان پر نا یہ ہفتہ کا دن جو ہے اس کی تکریم لازم کر دی گئی، تو انہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں بھی گڑبڑیں کی جس طرح کہ پہلے گزر چکا ہے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک رکھا گیا ہفتہ ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن، فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دو بڑی حکمت کے ساتھ۔ بیٹو یہ ہے آیت تمہارے دل کی تختی پر لکھی جانے والی، کیونکہ تم منصب تبلیغ پر فائز ہونے والے ہو، تو جب بھی لوگوں کو اللہ کے رستے کی دعوت دو تو بڑی دانائی کے ساتھ، بے وقوفی کے ساتھ نہیں، لڑ کر نہیں، تانے دے دے کے نہیں، نہ، بڑی حکمت کے ساتھ۔ وَجَادِلْهُمْ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اور اگر واز کرنا ہو تو بڑا خوبصورت واز کرو جو دل میں اترتا جائے، اچھی گفتگو کرو، یہ بازاری گفتگو نہ کرو، لان تان گالیاں دینا یہ مبلغین کا شیوہ نہیں ہے، دائی حضرات کا شیوہ نہیں ہے، جو ہمارے اکثر واعظوں نے شروع کیا وہ گالیاں دیتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں، نہیں،
والموعظۃ الحسنہ، خوبصورت نصیحت کرنی، اچھی نصیحت کرنی، وجادلہم باللتی ہی احسن، کبھی ان سے مجادلہ کرنا پڑ جائے، کسی مسئلے میں بحث کرنی پڑ جائے تو بحث بھی کرنی ہے اس طریقے سے جو اچھی ہو، اچھے طریقے سے۔ یہ جو کچھ عرصہ سے اہل سنت میں ٹرینڈ چلا ہے نا، جو ہمیں نہیں مانتا وہ حرامی ہے، ہماری بات سمجھنے کے لیے ماں کا نیک اور باپ کا ایک ہو نظر، استغفر اللہ۔ یہ کہاں کا دین ہے بیٹے؟ یہ دین نہیں، کاٹ کے رکھیں گے، مار کے رکھیں گے، یہ شدت نہیں، بس جذبات کو قابو میں رکھنا ہے۔ ہم شریعت پر حاوی نہیں، شریعت ہم پر حاوی ہے۔ جو ہمیں قرآن و سنت رستہ بتلائے ہم نے اسی رستے پر چلنا ہے، اپنے جذبات سے کام نہیں لینا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے گمراہ ہوا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور جو وہ ہدایت والے ہیں ان کو خوب جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اب ایک اور سنہری اصول بتایا جا رہا ہے۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو تم بھی جواب میں اتنی ہی تکلیف دے سکتے ہو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم سزا دیو، فَعَاقِبُوا، تو پھر سزا دو، کیسی؟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، بس اسی جیسی تم کو سزا دی گئی ہے، جتنی تمہیں تکلیف پہنچائے گی نا اگلے کو اتنی تکلیف دے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر والا ان صبر تم، لیکن اگر تم صبر کر جاؤ، کسی نے تکلیف دی ہے صبر کر جاؤ، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ وَاصْبِرْ، اور اے محبوب آپ بھی صبر کرو۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا جو صبر ہے نا یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ بندہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے نا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا کمال ہے، یہ نہیں، اللہ توفیق دیتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بندہ مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ تو محبوب تو صبر کر، تیرا صبر بھی اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ پر توکل کی وجہ سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کا غم نہ کر، جو نہیں مانتے نا ان کا غم نہ کر۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور محبوب نہ بن تنگی میں، دل میں نہ تنگی محسوس نہ کر، اس بات کی مما یمکرون، جو یہ مکر کرتے ہیں نا، چالیں چلتے ہیں نا تیرے خلاف، ان پر دل میں تنگی محسوس نہ کر۔ کیوں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکیاں کرتے ہیں۔ الحمدللہ 14واں پارہ بھی مکمل ہوا، سورہ نحل مکمل ہوئی، آگے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ اسراء، بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ترجمہ تفسیر انشاءاللہ اگلے سبق۔